السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ راولپنڈی سے کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس کے لوکوموٹو یعنی انجن میں موجود ہم اس وقت دریائے گھان پر سے گزر رہے ہیں۔ اس پل کو دینا ریلوے برج کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مشہور زمانہ گھان ندی ہے جس پر دینا سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 16ویں صدی کے عظیم افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ فوجی قلعہ اور روہتاس فورٹ موجود ہے۔ دینا شہر خود کئی تہذیبوں کا امین اور قدیم زمانے میں گکھڑوں کا مضبوط گڑھ رہا ہے۔ جہلم سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ کے عین کنارے آباد اس شہر کو آزاد کشمیر کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ عوامی روایت اسے سلطان محمود غزنوی کے دور کی آبادی قرار دیتی ہے۔ بابا دین محمد عرف دینا محمود غزنوی کے لشکر کے ایک سپاہی تھے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ قصبہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا مزار جی ٹی روڈ کے ساتھ محلہ ڈومیلی میں واقع ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر المعروف دمڑی والی سرکار کے خلیفہ دین محمد اس قصبے کے بانی ہیں۔ بہرحال دینا کے اولین آباد کاروں میں برہ گجروں کا نام نمایاں ہے۔ تقسیم سے پہلے یہاں ہندو بھی آباد تھے جن کے قدیم مکان آج بھی مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دینا کی پہلی عمارت 1895 میں تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس کا تھانہ 1883 سے بھی پہلے قائم تھا۔ یہاں کا ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن اور ٹیلی گراف آفس بھی انگریزی عہد میں قائم ہوئے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں اسے یونین کونسل کا درجہ دیا گیا، جبکہ اب یہ ضلع جہلم کی تحصیل ہے۔ یہاں سے میرپور آزاد کشمیر کو سڑک جاتی ہے جو منگلا ڈیم اور پہاڑی پر بنے منگلا قلعے کے پہلو سے گزرتی ہے۔ ہندوؤں کا مشہور تیرتھ کوٹلا بال ناتھ ٹلہ جوگیاں دینا سے 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کانوں میں بالیاں ڈال کر رانجھے کو جوگی بنایا گیا تھا۔ اس وقت دینا کی آبادی 60,000 سے زائد ہے، جبکہ یہاں زیادہ تر مرزا، گکھڑ، سادات، مغل، گجر، جاٹ، کشمیری بٹ، آوان، بلوچ، بھٹی، چوہان، چنجوا اور راجپوت اقوام کے لوگ آباد ہیں۔ دینا بہت سی مشہور شخصیات کی جائے پیدائش بھی ہے، جن میں مشہور بھارتی شاعر و نغمہ نگار گلزار اور نامور مزاحیہ شاعر ضمیر جعفری بھی شامل ہیں۔ یہ کالا گجراں ہے، دیکھنے میں چھوٹا لیکن تاریخ کا بہت بڑا گاؤں۔ اس کا شمار علاقے کی قدیم ترین آبادیوں میں ہوتا ہے، جس کا ثبوت یہاں بہت سے کٹووں، باولیوں اور عمارتوں کی صورت موجود ہے۔ مشہور ہے کہ یہ قصبہ سلیمان پسوال گجر کا آباد کردہ ہے۔ کالا کا لفظ بطور کالونی استعمال کیا جاتا ہے۔ سلیمان پسوال گجرات سے نقل مکانی کر کے جہلم آیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ 2 الگ الگ گاؤں تھے جن کا نام شاکر پور سلیمان اور اکبر پور تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی چہیتی بیوی مہتاب کور کی ماں سدا کور نے جب یہاں قیام کے لیے ایک محل نما رہائش تعمیر کرائی تو اس نے دونوں دیہات کو ملا کر کالا گجراں کا نام دے دیا۔ کالا گجراں ایک پراسرار علاقہ ہے۔ یہاں 5 پرانی جھیلیں اور قطار میں لگے 5 پیپل کے درخت ہیں، جبکہ اسی جگہ 5 قدیم ہندو مندر بھی ہیں جن کے اب صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت، جھیلیں اور مندر ان 5 بہنوں کی یادگار ہیں جو ایک دوسرے کو بجاتے ہوئے ڈوب گئی تھی۔ گاؤں کے شمال مغربی مضافات میں ایک خفیہ سرنگ بھی تھی جو جنگ کی صورت میں سرداروں یا پرہتوں کے محفوظ فرار کے لیے بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ منگلا قلعے تک جایا کرتی تھی۔ کالا گجراں کی ایک اور پہچان جنرل اروڑا ہے۔ یہ وہی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا ہیں
جنہوں نے 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر موجود ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی یعنی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو شکست دی، 90,000 سے زائد پاکستانی فوج سے ہتھیار ڈلوائے اور بعد میں بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف بنے۔ جنرل اروڑا یہیں پیدا ہوئے تھے۔ دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر واقع جہلم پاکستان کا 32واں بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 2 لاکھ جبکہ رقبہ 22 مربع کلومیٹر ہے۔ جہلم کی آبادی میں اضافے کی شرح 1.51% ہے، جو پاکستان کے دیگر شہری علاقوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تاہم شہر کی 1 مربع کلومیٹر زمین پر 261 افراد بستے ہیں۔ یہاں رہنے والے قبائل میں گکھڑ، جنجوا، گجر، پنور، آرین، مغل، گوندل، آوان، سید، جاٹ، کشمیری، کیانی اور کھوکھر شامل ہیں، جبکہ اس تاریخی شہر کو سرزمین شہداء اور سپاہیوں کے شہر جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جہلم الیگزینڈر دی گریٹ اور بھارتی بادشاہ پورس کی فوجوں کے مابین ہائیڈسپس کی قدیم جنگ کے مقام سے چند میل دور ہے۔ اس جنگ میں الیگزینڈر کو فتح حاصل ہوئی، جس کی یاد میں اس نے دریائے جہلم کے کنارے 2 شہر آباد کیے۔ پہلا شہر بالکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی، اور دوسرا دریا کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا تھا۔ اس شہر کو سکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے بیوسیفالا سے منسوب کیا، جو اس لڑائی میں کام آیا تھا۔ تحقیق کے مطابق ان میں سے ایک شہر پھالیا ہے، جبکہ جہلم دوسرے شہر کے مقام پر آباد ہے۔ جہلم کا موجودہ نام جل یعنی خالص پانی اور ہام یعنی برف کے الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں دریا کا پانی یخ بستہ ہوتا ہے۔ بعض کے مطابق ہم یا مم سے مراد میٹھا ہے۔ 1849 میں برطانوی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور یوں جہلم ان کی عملداری میں آ گیا۔ برطانوی دور میں جہلم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ یہاں ایک بہت بڑی چھاؤنی تعمیر کی گئی، جس کے ساتھ ہسپتال اور مختلف گرجا گھر بنائے گئے۔ چھاؤنی کے علاقے میں واقع سینٹ جان چرچ 1860 جبکہ جہلم ریلوے اسٹیشن 1928 میں تعمیر کیا گیا۔ قیام پاکستان تک جہلم ہندو مسلم آبادی کا مشترکہ شہر تھا، لیکن 1947 میں ہندو آبادی بھارت چلی گئی اور مہاجرین ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ جہلم کا پرانا شہر تو تنگ گلیوں اور پرہجوم بازاروں کی بھول بھلیاں ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں کے دوران شہر میں تیزی سے توسیع و ترقی ہوئی اور اب یہ متحرک معاشی اور ثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ دریائے جہلم کوہ ہمالیہ کے پیر پنجال سلسلہ ہے کوہ کے دامن میں چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے اور سری نگر کی ڈل اور وولر جھیلوں سے پانی لے کر آگے بڑھتا ہے۔ دریائے جہلم مظفر آباد میں دریائے نیلم اور وادی کاغان میں دریائے کنہار سے مل کر دریائے پونچھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مشترکہ دریا آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں منگلا پہنچ کر میدانی علاقے میں بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کی جانب تریمو کے مقام پر دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔
1967 में झेलम शहर से 30 किलोमीटर दूर दरिया झेलम पर मंगला डैम बनाया गया, जिसमें 5.9 मिलियन एकड़ पानी महफूज किया जा सकता है। यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा डैम है। दरिया झेलम पर रेलवे पुल की तामीर का आगाज 1873 में बरतानवी इंजीनियर विलियम सेंट जॉन गालवे की निगरानी में हुआ, जिसका मकसद पंजाब नार्दर्न स्टेट रेलवे यानी PNSR को लाहौर से झेलम को मिलाना था। पुल कंक्रीट के बेशुमार सतूनों पर नस्ब लोहे के गर्डर्स पर मुश्तमिल है। इसकी लंबाई बाएं तरफ के खुश्क किनारों को छोड़कर 4875 फुट यानी 1886 मीटर तय की गई थी, जबकि पुल के ढांचे के लिए 90 फुट या 27.4 मीटर चौड़े 50 सतून और 48 घाट तामीर किए गए। इसमें एक जानिब सिंगल रेलवे ट्रैक और दूसरी जानिब सड़क है। झेलम ब्रिज 14 सितंबर 1876 को मीटर गेज रेलवे ट्रैफिक के लिए खोला गया, लेकिन जब जनवरी 1874 में हुकूमती गेज पॉलिसी में तब्दीली हुई तो 1878 में पुल के ट्रैक को भी ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। 1866-68 में बरतानवी राज ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD कायम किया, जबकि इस पुल की तामीर के लिए PWD को सिविल, मिलिट्री वर्क्स और रेलवे की 3 ब्रांचेस में तकसीम किया गया। यूं इस पुल की तामीर नौ तश्कील शुदा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेलवे ब्रांच की पहली कोशिश थी। झेलम ब्रिज की तकमील से झेलम हिंदुस्तानी सल्तनत के दूसरे शहरों से बराह रास्त मुंसलिक हो गया, जिनमें 1376 मील यानी 2190 किलोमीटर दूर कलकत्ता, 1413 मील यानी 2262 किलोमीटर दूर बम्बई और 849 मील यानी 1360 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई कराची भी शामिल था। झेलम ब्रिज अब भी रेलवे और रोड ट्रैफिक के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.6 मील यानी 4.225 किलोमीटर है। आप पाकिस्तान के इस सबसे तवील रेलवे ब्रिज का नज़ारा कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
جی جی ڈائریکٹ گاڑیوں میں چھاپے مارو ڈائریکٹ ایک دم مسافر کے پاس وہاں ٹکٹ انہیں ٹکٹ دکھانا وہ کہہ رہی کیوں جی آپ کون ہیں کہتا میں ریلوے کا منسٹر کو ٹکٹ دکھاؤ وہ پتا دکھا جس کے پاس نہیں ہوتا تھا یہ تو اس کو پکڑ کے ایسا دبدبا اس کا پہلا کہ بغیر ٹکٹ کوئی بیٹھتے جو پورے پاکستان میں اس وقت 550 ٹرینیں چلتی